اور ہم ہمسایہ ملک کو یہ بھی باور کروا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری جن سے جنگ ہے وہ صرف ہمارے یہ چند لاکھ فوجی نہیں ہیں، صرف انہی کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہے، ارے تم نے جس قوم کو للکارا ہے اس کا ہر چھوٹا بڑا فرد اتنا ہی شہادت کا جذبہ رکھتا ہے جتنا بارڈر پر لڑنے والا فوجی جوان جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور صرف وہ فوجی جو بارڈر پر لڑ رہے ہیں ان کا ہی یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم شہید ہوں۔ دیکھو سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز کہ کشمیر میں جب پاک فوج اپنے سامان آلات حرب و ضرب کے ساتھ پہنچی تو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ان کا یہ جنگی سامان اٹھا کر ہم اوپر لے کر جائیں۔ یہ وہ قوم ہے، اور کسی بھول میں نہ رہنا، یہ قوم اپنا لیڈر حضرت مولا علی شیر خدا کو سمجھتی ہے، یہ قوم اپنا لیڈر حضرت خالد بن ولید کو سمجھتی ہے، یہ قوم اپنا لیڈر امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے۔ اور یہ پاک آرمی جو اس وقت مورچوں پر فرنٹ سائڈ پر جا کر لڑ رہی ہے، یہ تمام کے تمام جوان شہادت کے جذبے سے لیس ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے جو ایک 24 سالہ نوجوان عبداللہ جس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تو فوج کے کچھ نمائندوں نے ان کے گھر پر کال کی کہ ہم عبداللہ کی میت کو لے کر آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو ماں نے کہا کہ پہلے مجھے بتایا جائے کہ میرے بیٹے نے گولیاں کہاں پر کھائی ہیں، اگر تو گولیاں میرے بیٹے کے سینے پر لگی ہیں تو پھر میرے بیٹے کی میت کو میرے گھر لایا جائے، اور اگر اس نے گولیاں اپنی پیٹھ پر کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مائیں ایسے جذبے سے سرشار ہوں گی تو کمانڈر نے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے سینے پر 22 گولیاں کھائی ہیں۔ جب مائیں ایسے شہادت کے جذبے سے سرشار ہوں گی تو اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ لہذا ہم حالت جنگ میں ضرور ہیں، لیکن قرآن نے ہی ہمیں بتایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ مسلمانوں کبھی بھی قلت اور کثرت کے معاملے میں نہ جانا، جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی عطا مانگو، اللہ سے اس کی مدد مانگو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ گھبراؤ نہ، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔